انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کی سنوائی کا سلسلہ جاری ہے اور آج دوسرا دن ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل پر غزہ پٹی میں نسل کشی کا الزام عائد کیا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے 84 پیجز پر مشتمل دستاویز بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش کیا ہے اور واضح طور پر کہا کہ جو کچھ پچھلے 3 مہینہ سے غزہ پٹی میں اسرائیل کر رہا ہے وہ نسل کشی ہے، غزہ اور فلسطین کو تباہ و برباد کرنا ہے اور اس کی دنیا میں اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بحث کے دوران مانگ کی ہے فوری طور پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ فیصلہ صادر کرے کہ غزہ پٹی سے اسرائیل کی آرمی باہر نکل جائے، غزہ پٹی پر اسرائیل اپنا حملہ بند کرے اور غزہ پٹی کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے جو کچھ غزہ پٹی میں تباہی اور بربادی ہوئی ہے اس کی بھرپائی کے لیے اسرائیل کو پابند بنایا جائے کہ دوبارہ غزہ پٹی کو آباد کرے۔ یہ مانگ رکھی ہے ساؤتھ افریقہ نے۔ ساؤتھ افریقہ کے وزیر انصاف نے عالمی عدالت میں باضابطہ طور پر کہا کہ اسرائیل کا یہ جو دعویٰ ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے پہلے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، رد عمل میں اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا ہے، اس کو تباہ و برباد کیا ہے، تو اس کے جواز کی فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے وزیر کا کہنا ہے کہ 1948 میں یونائٹڈ نیشن نے جو کنونشن جاری کیا تھا اس میں واضح طور پر یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ کسی علاقے پر لگاتار حملہ کرتے ہیں، لگاتار عام شہریوں کو مارتے ہیں تو وہ نسل کشی کے دائرے میں آئے گا، وہ جینوسائیڈ کے دائرے میں آئے گا، اس میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور 7 اکتوبر کا حملہ اسرائیل کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ غزہ پٹی پر اس طرح حملہ کرے، اس لیے اسرائیل جو کچھ غزہ پٹی میں کر رہا ہے واضح طور پر جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے جو وکیل بحث کر رہی ہے ان کا نام ہے عدیلہ ہاشم، انہوں نے بھی سماعت کے دوران کہا کہ اسرائیل کا مقصد غزہ پٹی میں نسلوں کا صفایا کرنا، پورے شہر کو تباہ و برباد کرنا اور ان کے دلوں سے آزادی کے جذبے کو مٹانا ہے اور یہ یقینی طور پر نسل کشی ہے۔ اگر آپ جینوسائیڈ کی بات کریں گے کہ جینوسائیڈ کس کو کہا جاتا ہے تو دراصل جینوسائیڈ دنیا کے تمام جرائم میں سب سے مشکل ترین جرم ہے جس کو ثابت کرنا اور مشکل مانا جاتا ہے، یعنی دنیا میں جتنے جرم ہیں اس کو وکلا ثابت کرتے ہیں اور جینوسائیڈ کے جرم کو ثابت کرنا سب سے مشکل مانا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں یا کنونشن میں جو واضح کیا گیا ہے کہ جینوسائیڈ کس کو کہا جائے گا تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی گروپ کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کمیونٹی کو واضح طور پر ختم کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، کسی کمیونٹی کے قتل عام کا کوئی منصوبہ بناتا ہے یا اسی طرح کسی علاقے کو مکمل طور پر مارا جاتا ہے کہ کسی کمیونٹی میں مکمل طور پر پیدائش کو روکنے کے لیے کوئی سازش رچی جاتی ہے تو یہ سب جینوسائیڈ کے دائرے میں آتا ہے اور عموماً اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے یہی الزام لگایا کہ اسرائیل جو کچھ غزہ پٹی میں کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے، قتل عام ہے، نسل کشی ہے، فلسطینیوں کی پوری نسل کو اسرائیل مٹانا چاہتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے اپنے دعویٰ میں واضح طور پر دلیلیں دی ہیں اور دعویٰ میں جو دلیلیں پیش کی ہے اس میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے کئی بیان کو بھی شامل کیا گیا ہے، ان کے کئی وزیروں کے بھی بیان کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، جس میں ایک وزیر نے کہا تھا کہ ان پر ایٹمی بم گرا دو، پورے غزہ کو تباہ و برباد کر دو۔ اسی طرح ایک وکیل وہاں کے اسرائیل کے ایک نیتا کے بیان سامنے آیا تھا کہ فلسطینیوں کو مارنے سے بڑی کوئی سزا ملنی چاہیے، ان کا قتل عام، ان کو مارنا، ان کی نسلوں کو مٹانا کوئی بڑی سزا ان کے لیے ثابت نہیں ہو رہی ہے، اس کا ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو بیانات لگاتار اسرائیل کے رہنماؤں کی طرف سے، ان کے وزیروں کی طرف سے یا خود وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی طرف سے ہیں، ان سب کو بھی ساؤتھ افریقہ نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ آج سنوائی کا دوسرا دن ہے۔ اسرائیل کی طرف سے دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ غزہ پٹی پر ہمارے حملے کا مقصد حماس کو ختم کرنا ہے، فلسطینیوں سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو ہم پر حملہ کیا تھا، اس وجہ سے ہم غزہ پٹی پر حملہ کر رہے ہیں، ہم پر جو حملہ کیا گیا، ہمارے شہریوں کو مارا گیا، ہماری سیکورٹی سے کھلواڑ کیا گیا، اس کا ہم بدلہ لے رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں جو کر رہا ہے وہ حماس پہ حملہ نہیں کر رہا ہے بلکہ فلسطینیوں پر حملہ ہو رہا ہے، عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے، بے گناہوں کا قتل کیا جا رہا ہے، پورے شہر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ حملہ حماس پر نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کی دلیل جھوٹی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی دوسری سب
سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی گروپ کسی ریاست پر مسلح حملہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس ریاست کو اس گروپ کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ بھی یا انٹرنیشنل قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے اسرائیل کو ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ ساؤتھ افریقہ پر لگاتار یہ اعتراض بھی ہو رہا ہے، ساؤتھ افریقہ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ الزام ویسٹرن میڈیا کی طرف سے، یورپ اور امریکہ کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے، جو دہشت گرد تنظیم ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم غزہ پٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم عوام کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم حماس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے کا مطلب حماس کو سپورٹ کرنا نہیں ہے۔ ہم فلسطینیوں کا جو کاز ہے، ان کا جو مومنٹ ہے، ان کی جو تحریک ہے، یعنی مسجد اقصی کی آزادی، فلسطین کی آزادی اور اسرائیلی قبضہ کے خلاف لڑائی، اس مومنٹ کو، اس تحریک کو ساؤتھ افریقہ سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کا مطلب حماس کا سپورٹ نہیں۔ فلسطین کی آزادی صرف حماس کا ایجنڈا نہیں، بلکہ تمام فلسطینی اپنے وطن کی آزادی چاہتے ہیں، اپنے وطن کا قیام چاہتے ہیں، اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ واضح طور پر ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ شائع کیا جس میں کہا گیا ہے کہ جو فلسطینی عوام ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے تئیں شکر گزار ہے، تھینک یو ساؤتھ افریقہ کو کہہ رہی ہے کہ جو کام کسی مسلم ملک نے نہیں کیا، کسی عرب دیش نے نہیں کیا، کوئی اور نے نہیں کیا، وہ کام ساؤتھ افریقہ نے کیا، اور ساؤتھ افریقہ کی وجہ سے اسرائیل اس وقت بیک فٹ پر ہے۔ دنیا کے کئی بڑے بڑے ملکوں نے بھی ساؤتھ افریقہ کو سپورٹ کیا ہے، اسرائیل کی مخالفت کی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور اس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کا دعویٰ اور مضبوط ہو گیا ہے، کیس مضبوط ہو گیا ہے۔ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے فوری طور پر یہ فیصلہ جاری کیا جائے گا کہ غزہ پٹی سے اسرائیل کی آرمی کو نکلنا ہوگا، غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ کو بند کرنا ہوگا۔ ایک اور اہم سوال جو آپ کے دل میں ضرور ہوگا کہ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ اسرائیل کے خلاف آ جاتا ہے، اس عدالت سے فیصلہ صادر کیا جاتا ہے کہ اب غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل نے نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے، تو کیا اسرائیل اس کو ماننے کا پابند ہوگا؟ عالمی قوانین کے مطابق اسرائیل کے لیے ماننا ضروری ہوگا۔ اگر اسرائیل اس فیصلے کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے خلاف کیا کیا آپشن ہے؟ تو سن لیجئے اس بات کو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اس فیصلے کو ماننا اسرائیل پر لازمی نہیں ہے، یعنی عالمی دباؤ میں، اخلاقی دباؤ میں ضرور اسرائیل کو فیصلہ ماننا ہوگا، لیکن اگر اسرائیل اس فیصلے کو نہیں مانتا ہے تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں بس اتنا ہوگا کہ دنیا بھر کی نگاہ میں اسرائیل مجرم ہوگا، ذلیل ہوگا، ایک اخلاقی، ایک عالمی دباؤ بڑھے گا کہ انٹرنیشنل کورٹ بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ کورٹ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اسرائیل مجرم ہے، اسرائیل ظالم ہے، دہشت گرد ہے، وہ بے گناہوں کو مار رہا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل چاہے تو اپنے حملہ کو جاری رکھ سکتا ہے، جس طرح ابھی بھی وہ کر رہا ہے۔ ابھی کی جو تازہ رپورٹ ہے، جو تازہ سروے، وہ یہی کہ دنیا کے 96-97% ممالک فلسطین کے ساتھ ہیں، غزہ پٹی کے ساتھ ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ صرف امریکہ اور ایک دو ملک ہے جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں یا ان کو ہتھیار دے رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر اسرائیل کو کمزور کرے گا، بیک فٹ پر لائے گا، اور یہی اسرائیل کو پریشان کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں اسرائیل نے دنیا بھر میں موجود اپنے تمام سفیروں کے نام ایک حکم جاری کیا تھا، ایک لیٹر جاری کیا تھا، اور کہا تھا کہ جہاں جہاں ہمارے سفیر موجود ہیں وہ اس ملک کی سرکار سے یہ مانگ کرے، ان سے مطالبہ کرے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف نہ جائے، بلکہ اسرائیل کے کاز کو، یا اسرائیل کا جو نسل کشی کا ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ کرے۔ لیکن اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اس کے بعد لگاتار میٹنگوں کا دور شروع ہوا تھا اسرائیل میں کہ کیسے ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کا سامنا کرنا ہے، کیسے اس الزام کو ایک طرح سے خارج کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو ٹینشن اسرائیل کی یقیناً بڑھی ہوئی ہے۔ آج شام تک سماعت مکمل ہو جائے گی، لیکن فیصلہ فوری طور پر آ جائے اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یورپ کے ایک ملک نیدرلینڈ میں ہے، شہر کا نام ہے دہیگ۔ تو دہیگ میں یہ انٹرنیشنل عدالت ہے، اور امید ہے کہ شاید اس مرتبہ دنیا کو انصاف مل سکے اور اسرائیل پر جینوسائیڈ اور نسل کشی کا الزام ثابت ہو جائے، اور یہی فیصلہ صادر ہو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے۔
آپ کو کیا لگتا ہے ساؤتھ افریقہ کی یہ مہم کامیاب ہوگی؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے اسرائیل کو مجرم قرار دیا جائے گا اور غزہ پٹی پر حملہ رک جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔